Students, now let us look at the second plan, the second option that was to go for aggregation. Recall کر لیں ہمارے پاس اکنامک آرڈر کوانٹٹی کا فارمولا دیٹ واز انڈر روٹ آف 2RS over KC. And what was N order frequency? اس کے لیے if I say it is R by Q, yes, in general that is true. آپ اس کی ایک ٹرانسفارمیشن کر لیں. ٹرانسفارمیشن یہ ہے کہ R ڈیوائڈیڈ بائی Q کی جگہ پہ Q کی جو اسپیسیفک ویلیو ہے دیٹ از انڈر روٹ آف 2RS over KC, اس کو پٹ کر دیں, اس کو سمپلیفائی کر لیں. So you will get the N which is actually given in the slides, that is the best N. ایسا کیوں کیا؟ تینوں ماڈلز جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں کمپیوٹر کے, ان کی ڈیمانڈ ڈفرنٹ ہے. اب میں کمبائنڈ کیسے پروڈیوس کروں؟ لیٹ سے میں ایک EOQ فائنڈ کرتا جس میں تمام کی ڈیمانڈ کا سم لے لیتا, ان کی ہولڈنگ کاسٹ کو بھی اسی طرح ایڈ کر لیتا, ان کی سیٹ اپ کاسٹ کو بھی ایڈ کر لیتا, اور جو کوانٹٹی میرے پاس آتی اس کو میں 3 پر ڈیوائڈ کر لیتا بیکاز دیر ور 3 ماڈلس. کیا یہ ٹھیک ہوتا؟ نہیں. اگر ڈیمانڈ سیم ہوتی تو اٹ وڈ ورک. ڈیمانڈ سیم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب اس جو میں پروڈیوس کر رہا ہوں اس میں تینوں کی سملر سیم کوانٹٹی آ جاتی. لیٹ سے اٹ از 1200 تو 400 400 400. کیا مجھے ہیو پرو کے 400 لاٹ سائز کی ضرورت ہے؟ اس کی تو ٹوٹل ڈیمانڈ فور دی ایئر صرف 120 ہے. تو ہر ایوری ٹائم آئی وڈ بی پروڈیوسنگ 400 ود دیٹ وڈ بی illogical. تو یہاں پر جو فردر پروسیڈ کرنا ہے اس میں دا مین اسٹیپ از فرسٹ آف آل فائنڈ دی کمبائنڈ N. مجھے ٹوٹل پروڈکشن رن کتنے کرنے ہیں, ٹوٹل سیٹ اپس کتنے کرنے ہیں, وہ ٹوٹل سیٹ اپ ہوں گے اور ہر سیٹ اپ میں ہر چیز پروڈیوس ہوگی. پھر میں اس کی کوانٹٹی کو بائیفرکیٹ کر سکتا ہوں. اس کے لیے کیا کیا, آپ Q سے ٹرانسفارم کر کے N کی طرف آ گئے. N کا جنرل فارمولا تھا D over R over Q. Q کی ویلیو پٹ کی اینڈ یو گیٹ دس N. Now first of all find the combined N, کیونکہ یہاں پر لیٹ سے 3 سملر آئٹمس ہیں, یہ تینوں سملر آئٹمس ہر سیٹ اپ میں پروڈیوس ہوں گے. So what will happen, we will look at the total setup cost. اب total setup cost آپ نے کیا کیا, کیونکہ اب اکٹھا پروڈیوس ہونا ہے تو تینوں کی سیٹ اپ کاسٹ 1000 ایڈ کر دیں گے آپ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کے ساتھ. ٹرانسپورٹیشن کاسٹ واز $4,000. تو ٹوٹل میرے پاس کاسٹ کتنی آ گئی, دیٹ از $7,000. دیٹ از مائی سیٹ اپ کاسٹ ایس. N کی ویلیو فائنڈ کر لیں. اب N کی ویلیو کے لیے فارمولا میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے. یہاں پر کیا کیا ہے, اسکیئر روٹ ڈیمانڈ فار لائٹ پرو انٹو دی ہولڈنگ کاسٹ فیکٹر آف لائٹ پرو پلس ڈیمانڈ فار میٹ پرو انٹو دی ہولڈنگ کاسٹ آف میٹ پرو پلس ڈیمانڈ فار ہیو پرو, تینوں کو سم کر دیا ہے ڈیوائڈیڈ بائی دی ٹوٹل سیٹ اپ کاسٹ. وہ N کے فارمولے میں ڈیمانڈ آپ نے سم اپ کر لی ہے. مائی ٹوٹل سیٹ اپ از 9.75. آئی وڈ سے 10 سیٹ اپس پر ایئر. اس کا کیا مطلب ہے, مجھے ایک سال میں 10 سیٹ اپس کرنے ہیں اور تینوں ماڈلس کو پروڈیوس کرنا ہے. ناؤ دا کوشچن کمس, وٹ شوڈ بی دی کوانٹٹی, ان کی کوانٹٹی کتنی ہوگی. ناؤ اٹس ایزی ٹو فائنڈ. وائی؟ بیکاز وی ہیو اے جنرل فارمولا. ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا موجود ہے, دیٹ از N از اکول ٹو R over Q. اب آپ کے پاس N 9.75 یا 10 آ چکا ہے. R گیون ہے تینوں ماڈلس کے لیے, تو کیا میں ان کی ریسپیکٹو کوانٹٹیز فائنڈ کر سکتا ہوں؟ یس, آئی کین فائنڈ اٹ. تو کیسے فائنڈ کر لیا, QL از اکول ٹو RL over N star. N آپ نے فائنڈ کر لیا ہے, RL گیون ہے, تو کوانٹٹی فار لائٹ پرو ان ایوری پروڈکشن رن شوڈ بی 1230 یونٹس. اسی طرح QM RM over N star. N star obviously 9.75 ہے آپ کے پاس, تو it is 123 units in every production run. QH would be 12.3, I would say 12 units per production run. اس کا کیا مطلب ہے, میں نے ٹوٹل ایک سال میں 10 سیٹ اپس کرنے ہیں. ہر سیٹ اپ میں لائٹ پرو 1230 یونٹس ہوں گے, میٹ پرو 123 یونٹس ہوں گے, اور ہیو پرو 12 یونٹس ہوں گے. سو دیٹ فور دی ہول ایئر جب میں یہ 10 سیٹ اپس میرے کمپلیٹ ہوں گے تو ہر ایک کی ریسپیکٹڈ ڈیمانڈ کمپلیٹ ہو چکی ہوگی. تو دس وڈ واٹ یو ول ایکچولی پروڈیوس. پھر اس کو اسی پلان میں لے آتے ہیں جس طرح ٹیبل کی فارم میں لائٹ پرو, میٹ پرو, ہیو پرو ڈیمانڈ دی ہوئی ہے. آرڈر فریکوینسی اب دیکھ لیں تینوں کے لیے سیم ہے. پہلے ہمارے پاس ڈفرنٹ تھی کیونکہ وہ سیپریٹلی پروڈیوس ہو رہے تھے.
آپٹیمل آرڈر سائز ابھی ہم نے فائنڈ کیے ہیں تینوں کی کوانٹٹیز. میں ان سب کے لیے سیٹ اپ کاسٹ اکٹھی کمبائن کر سکتا ہوں. وہ آپ نے ٹیبل کے نیچے دیکھیں تو اینول آرڈر کاسٹ گیون ہے 9.75, دیٹ از n ملٹیپلائی بائی دی ٹوٹل سیٹ اپ کاسٹ وچ از 7000. یہ میرے پاس ٹوٹل سیٹ اپ کاسٹ آ گئی. تینوں ماڈلس کے لیے ان کی ہولڈنگ کاسٹ سیپریٹلی فائنڈ کر لیں. دیٹ وڈ بی Q/2 انٹو KC. KL ہو جائے گا لائٹ پرو کے لیے, KM ہو جائے گا میٹ پرو کے لیے, اور ہیو پرو کے لیے KH ہو جائے گا. آپ ان کی ہولڈنگ کاسٹ فائنڈ کر لیں. ان ہولڈنگ کاسٹ کو تینوں کی اور ٹوٹل آرڈر کاسٹ یا سیٹ اپ کاسٹ کو آپ نے ایڈ کیا تو میرے پاس ٹوٹل پلان کی کاسٹ 136,528 آئی, وچ از ایکچولی کنسیڈریبلی لیسر دین دا پریویس پلان. جو میرے پاس پریویس پلان تھا اس میں ٹوٹل کاسٹ 155,628 سم تھنگ تھی, یہاں پر 136 سم تھنگ آئی ہے. دیٹ مینس اٹ از کنسیڈریبلی لیسر. That means aggregation is actually giving me a lesser cost. تو جب aggregation cost کم دے رہی ہے تو I should adopt this. مجھے in combination produce کرنا چاہیے. But here, these are not the generalized results. یہ generalize نہیں کر سکتے. Why? There is one assumption which we can actually gather from this plan. Aggregation actually allows firms to lower lot size without increasing cost. And complete aggregation is effective if product specific fixed cost is a small fraction of joint fixed cost. سادہ لفظوں میں یہ دوسرا پوائنٹ اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کافی سگنیفیکنٹ ہے تو ٹوٹل فکس کاسٹ زیادہ ہوگی, اور اگر آپ کی ٹوٹل فکس کاسٹ زیادہ ہے تو ایگریگیشن ول ایکچولی بیکم مور اٹریکٹیو ان ٹرمز آف کاسٹ. یہ آپ کو کم کاسٹ دے سکتی ہے. تو اف یو ہیو اے سگنیفیکنٹ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ, ایگریگیشن از دا وے ٹو گو. تھینک یو.